بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، پاکستان ٹوڈے میں خوش آمدید۔ پاکستان ٹوڈے کی یہ دوسری قسط آپ کے پیش نظر کی جا رہی ہے۔ اس سے پیش نظر جو پہلی قسط تھی اس میں آپ کا بھرپور جو تعاون رہا، آپ کا بھرپور فیڈ بیک رہا، اس کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان ٹوڈے کی یہ دوسری قسط اسی قسط سے متوسط ہے جس میں ہم نے ذکر کیا تھا پاکستان اور پاکستان کے ووٹرز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ میں۔ ہم نے پاکستان کے ووٹرز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ایک شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس آج کی قسط میں ہم پاکستان کے ان تمام تر الیکشنز کو اور ان تمام تر سیاسی دنگلوں کو زیر بحث لائیں گے جو اس بات کا احاطہ کریں گی، اور اس کا جواب ناظرین آپ ہمیں اپنی رائے میں دیجیے گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ووٹرز کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہے یا نہیں؟ اسی سلسلے میں روہیل صاحب، میں اگر پاکستان کے سیاسی نظام کو ذکر کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد ایک ایسا الیکشن جو پاکستان بننے سے پہلے ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ جس کی قیادت قائد اعظم کے سربراہی میں ہو رہی تھی، اس میں تمام تر مسلمانوں کی حقیقی آواز کو پیش کیا گیا اور اسی سلسلے میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یقیناً ریڈ کلف ایوارڈ اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان نقشے کے اوپر اس طرح سے ابھر نہ سکا جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا الیکشن محترمہ فاطمہ جناح اور جنرل ایوب خان کے درمیان ہوا، اس میں بھی سے ان کی حقیقی دل کی آواز محترمہ فاطمہ جناح، جن کو وہ ایوان اقتدار میں دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ الیکشن بھی متنازع ثابت ہوا اور آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بھی یقیناً پاکستان کے ووٹرز کی دل کی آواز کو نہیں سنا گیا اور جنرل ایوب خان صاحب اقتدار میں آئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور بھی گزر گیا اور اس کے بعد جو اگلی اقتدار کی جنگ تھی وہ جنرل ایوب خان اور اس وقت کے دل کی آواز ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے اور اس الیکشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس دور میں مشرقی پاکستان کی دل کی آواز یا مغربی پاکستان کی دل کی آواز؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کا احاطہ کیا۔ میں اسی طرف آپ تمام کی توجہ لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً اس الیکشن میں بھی مجیب الرحمان ایک اکثریتی جماعت ثابت ہوئے اور پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ وہ نمائندہ جماعت بنی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے سیاسی تاریخ میں وہ الیکشن بھی متنازع ثابت ہوا اور اس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین باب جو 1971 کی جنگ اور اس کے بعد پاکستان کی دو لخت ہونے کا سانحہ برداشت کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو دور اقتدار میں آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور اقتدار کو بھی اگر ہم موازنہ کریں تو پاکستان کی سیاسی جو چپکلش ہیں وہ زیادہ رہیں، اس میں ان کے خلاف ایک اسلامک بلاک بنا اور اب بالآخر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی تختہ دار پر چڑھ گئے۔ یقیناً یہاں پر بھی ووٹر کا وہی سوال کہ لیول پلینگ فیلڈ، لیکن اگر ہم تاریخ کا موازنہ کریں تو وہ اس سے بھی محروم رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے تختہ دار پر چڑھنے کے بعد ضیاء الحق صاحب جو تقریباً 10 سال سے زیادہ اقتدار میں رہے، ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد اس کے بعد پاکستان کی سیاست نے بالکل 360 اینگل کے اوپر ایک نیا رخ لیا۔ میں روہیل انور صاحب سے یہ چاہوں گا کہ ضیاء الحق کی طیارہ حادثے کے بعد جو پاکستان کے الیکشنز ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ایک نظر ڈالیں۔ سر سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا 1971 1971 کے الیکشنز کے متعلق تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہوں گا۔ 1971 کے جو الیکشنز ہوئے مابین مجیب الرحمان جو کہ مشرقی پاکستان کی مقبول ترین جماعت تھی، تو مشرقی پاکستان کی دل کی آواز نو ڈاؤٹ مجیب الرحمان صاحب تھے، اور مغربی پاکستان جو کہ آج پاکستان کی شکل میں موجود ہے اس کے جو نمائندہ تھے دل کی آواز، ڈیفینیٹلی وہ بعد میں جب ان کو برسر اقتدار لے کر آیا گیا تو چاہتے نہ چاہتے
ان کو دل کی آواز قبول کرنا پڑا. بعد میں انہوں نے اپنے کچھ ایکٹس کی وجہ سے اور کچھ اچھے اقدامات کی وجہ سے دل کی آواز ہونے کو ثابت کیا. لیکن جو لیول پلینگ فیلڈ جس ٹاپک کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اگر 71 کے معاملات کو دیکھا جائے تو جو میجورٹی تھی ووٹس کی وہ مجیب الرحمان صاحب کو ملی تھی, اور کیونکہ وہ ارباب اختیار کے نور نظر نہیں تھے, اس وجہ سے ان کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں رہا, اور اقتدار جو ہے وہ ایک نور نظر شخص کو سونپ دیا گیا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب رہے. اور جب اقتدار ایک ایسی چیز ہے فہیم احمد صدیقی صاحب کہ اس کا ایک الگ ہی چام کہہ لیں, اور اگر نشہ کہہ لیں, آپ نشہ بھی کہہ لیں, کہ اس کا ایک الگ نشہ ہے کہ جب اقتدار آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس میں پھر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو جو اقتدار سونپنے والے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار, حتمی اقتدار وہ ان کے پاس ہی رہے. تو جو کہ بھٹو صاحب نے اس نظریے سے جہاں کہیں ان سے اختلاف کرنا چاہا وہیں پر انہیں پابند سلاسل کر کے ان کو تختہ دار کر دیا گیا. تو آج کے معاملات کو بھی ان بٹوین آپ نے کہا کہ جی اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ اقتدار سنبھالا, اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے جنم لیا, اور پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ضیاء صاحب کے نور نظر رہی, تو وہ اس نے اقتدار جو ہے وہ سنبھالا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عوام کی موسٹ پاپولر جماعت تھی اس ٹائم اور لوگوں کی پسندیدہ جماعت تھی, لیکن وہ اقتدار میں نہ آ سکی. اچھا روہیل صاحب, میں یہاں پر ایک بہت خوبصورت تاریخی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے بعد بے نظیر جب پاکستان اتریں تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا, اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر سکی, جس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ کیا ہوا میرے ساتھ, کہ پاکستانی عوام نے مجھے ایئرپورٹ پر اور گلی کوچوں میں بے انتہا والہانہ استقبال کیا, لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو ہمارے حق میں نہیں تھا, تو کیا ہوا. تو اس وقت بڑے خوبصورت انہوں نے الفاظ کہے, انہوں نے کہا جی بی بی پاکستان کی سیاست ایسی ہی ہے, ان کو 5 سال سر یہ آپ نے ایک بڑا ایک چیپٹر اوپن کر دیا ہے. بی بی کا سوال کرنا ایک جنرل سے اقتدار میں نہ آنے کے حوالے سے, یہ کچھ بات نہ سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہضم ہو رہی ہے. روہیل صاحب میں معذرت چاہوں گا, یہ بڑا معصومانہ آپ کا رویہ ہے. پاکستانی سیاست پر نظر رکھنے والے یقیناً اس بات کو جانتے ہیں, اور یقیناً آپ کی بھی گہری نظر ہے, لیکن آپ نے عوام کی آواز کو بڑے معصومانہ طریقے سے پیش کیا ہے. نواز شریف کے الیکشن مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے, 5 سال پورے نہیں کرتی. بے نظیر کی حکومت آتی ہے, وہ بھی اقتدار میں آتی ہیں, عوام کی ایک مقتدر جماعت ہے, اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتی. اسی طرح جنرل پرویز مشرف آ جاتے ہیں, جنرل پرویز مشرف کا ریفرنڈم آ جاتا ہے جس میں صرف ایک سوال پوچھا جاتا ہے, جس میں کیا آپ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام سے متفق ہیں یا نہیں. یہ ایک بڑا مختصر سا, اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, اور جب ہم آج کا احاطہ کریں, یہ پرانی بات نہیں ہے, 2018 کے الیکشن جس میں پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت اور مقبول ترین سیاسی لیڈر جنہوں نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کیے ہوئے محض چند سال ہوئے تھے. میں چند سال اس لیے کہہ رہا ہوں, 20 سال کی ایک جد و جہد ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی سیاسی جماعت بن کر ابھری, اور پاکستان کی عوام نے بھرپور اس کی پذیرائی کی. اور 2018 کے الیکشن کے بعد وہ اقتدار میں آ جاتی ہے. بظاہر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ پاکستان کے ووٹرز جو اپنی من پسند اور اپنے دل کی آواز جس کو وہ ایوان اقتدار میں دیکھنا چاہ رہے تھے وہ اقتدار میں موجود ہے, اور پھر وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت آئینی حق اپنا مکمل نہیں کر پاتی. فہم صاحب دور حاضر کی اگر بات کی جائے, حلقہ احباب میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر
पाकिस्तान लाया गया है। इस चीज़ की श्योरिटी एज अ वोटर, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमें क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि नवाज़ शरीफ को भी अगर इक़्तिदार बाला अगर इक़्तिदार देते हैं, इक़्तिदार सौंपते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि नवाज़ शरीफ साहब भी अपना इक़्तिदार का जो आइनी हक़ है 5 साल वो पूरे कर सकेंगे, या हम किसी नेक्स्ट एडवेंचर का जो है वो मतलब इंतज़ार करें? रोहिल साहब, आपने इंतहाई खूबसूरत एक नुक्ते पे ला के प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ हमें छोड़ा है। ये वो सवाल है जो इंशाअल्लाह आपको अगली किस्त में जानने का मौका मिलेगा। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया। और रोहेल साहब ने जो प्रोग्राम के आखिर में जो तस्करा किया मुस्लिम लीग नून, जो आज ये दावा करते हुए नज़र आती है कि साड़ी गल हो गई, साड़ी गल हो गई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, और गुजारिश ये है कि जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से आएगी वो हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। आपका बेहद शुक्रिया। आपके दोनों नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। फ़हीम अहमद सिद्दीकी, रोहेल अनवर की जानिब से पाकिस्तान टुडे, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।